بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ دنیا میں انسان کو انہماک زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے انسان ڈھیلا اور سست پڑتا ہے تو قرآن مجید اس کو ہوشیار اور خبردار کرتا ہے۔ قرآن مجید مومن کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، بہت خیر اور برکت ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہم لوگ اب تو قرآن مجید پڑھتے بہت کم ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر آدمی سادہ قرآن پڑھ بھی جائے تو ٹھیک ہے، بہت تقدس کے تحت پڑھے آدمی، کچھ نہ کچھ اس کو ثواب حروف کا ملتا ہے، لیکن وہ جو قرآن مجید کی خاصیت ہے، اس کی جو تاثیر ہے، اس سے انسان محروم رہتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ یہی ہے کہ اس کو جگانا، مومن کو جگانا، اس کو ہوشیار رکھنا، اس کو خبردار کرنا۔ قرآن مجید کا بڑا فائدہ یہ سمجھو کہ جیسے غذا ہم جو روزانہ کھاتے ہیں، یہ جو ہمارے کام کرنے سے، مثلا چلنا پھرنا، کام کرنا، یہ ہماری مشینری اس سے گھستی ہے، طاقت خرچ ہوتی ہے، جس سے کمزوری آتی ہے، لیکن خوراک سے وہ کمزوری جو ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ یہ انجن ہے، انجنوں میں یہ تیل پڑتا رہتا ہے اور وہ انجن کی خوراک بنتا ہے، انجن چلتا رہتا ہے، جو بھی تیل پڑ جاتا ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی گریزنگ، آئلنگ، اس کو صاف کروانا کچھ دیر کے بعد، اس کے باوجود دونوں چیزیں، خوراک بھی ملتی رہتی ہے، اس کی گریزنگ وغیرہ، صفائی وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر مشین بھی پرانی ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی لاحق ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا انجن اب پرانا ہو گیا ہے، اب یہ آدمی پورا ہو گیا ہے، جتنی مرضی خوراک کھا لے اب جان آتی ہے۔ تو یہ نظام جو ہے انسان کا اس دنیا میں یہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں ہے تو اس کو دونوں طرح کی خوراک بہت ضروری ہے۔ جسم کے لیے یہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، سبزیاں پھل وغیرہ یہ کھاتے ہیں، یہ جو کمی ہوتی رہتی ہے مشینری میں، کمزوری آتی ہے، اس کا ساتھ ساتھ علاج ہوتا رہتا ہے۔ اور دنیا کی محبت اور دنیا میں مصروفیت، بیوی ہے، بچے ہیں، پھر اس کے بعد کاروبار ہے، یہ وہ، اس کے لیے انسان کو یہ قرآن خوراک ہے، نماز خوراک ہے، اللہ سے دل لگانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور متوجہ کرنے والی چیز یہ قرآن مجید ہے، یہ خوراک ہے۔ اب جس آدمی کو یہ خوراک نہ ملے وہ لازماً بے دین ہو جائے، اور ہم دنیا کو دیکھ نہیں رہے۔ یہ جتنی دنیا آپ کو زیادہ بے دین نظر آتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ان کو دینی خوراک نہیں ملتی۔ ان کو جو خوراک ملنی چاہیے ان کی روح کو، ایمان اور دین کی، اور وہ قرآن مجید ہے، وہ تعلیم ہے، وہ تبلیغ ہے، ان کے کانوں میں یہ دین کی باتیں پڑھتی رہیں، اللہ کی یاد کی باتیں پڑھتی رہیں، وہ میسر نہیں آتی، اس لیے وہ اللہ کی طرف سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور دنیا میں وہ زیادہ مصروف ہوتے جاتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے دین سے دوری، خرابی اور بیماری، اور بالآخر کفر موت ہے۔ اللہ سے بالکل دور ہو جانا، اللہ کو بالکل بھلا دینا، یہ دین کی موت ہے اور یہ کفر ہے۔ یہ چیزیں انسان کو سمجھتے رہنا چاہیے۔ میں نے بہت دیکھا ہے اور میں بہت سوچتا ہوں، اور خود یہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سست پڑ جاتے ہیں، پھر قرآن مجید پڑھتے ہیں، بعض اچھے جو لوگ ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر ایمان تازہ ہوتا ہے، کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ جان پڑ گئی ہے جسم میں۔ پھر اس کے بعد یہ دنیا کے دھندے، 2-4 دن کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے، غفلت محسوس ہوتی ہے، پھر اس طرح سے ہی قرآن مجید۔ تو میں سوچا کرتا ہوں کہ آج جب ہمارا یہ حال ہے تو جو بیچارے بالکل ہی ان پڑھ ہیں، جن کو یہ چیزیں میسر ہی نہیں آتی، ان کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ دنیا ہمارے سامنے۔ اب آپ دنیا کو دیکھ لیں، کتنا مسلمانوں میں سے طبقہ وہ ہے جو بالکل بے دین شخص
کوئی کمیونسٹ بن گیا، کوئی سوشلسٹ بن گیا، کوئی بالکل دہریہ بن گیا، بے نماز بے دین بالکل تھا. اور پھر جو ہیں وہ بھی خود نہ سمجھنے کی وجہ سے، صحیح دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے دین کے رنگ میں بے دین ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں خوش قسمت جن کو بھی دین کی صحیح سمجھ ہے اور ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے. ان کو دن ب دن قرب حاصل ہوتا جاتا ہے. اب دیکھو نا قرآن بس جد وقت تاریخ، بس جد وقت تاریخ، سجدہ کر قریب ہو، سجدہ کر قریب ہو، سجدے کرتا جا قریب ہوتا جا، سجدے کرتا جا قریب ہوتا جا. اب اس سے یہ بات آپ نظر آتی ہے نا کہ سجدے میں بندے کو خدا کا قرب بہت حاصل ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بے نماز بالکل خدا سے دور، نمازی خدا سے بہت دور ہے. بے نمازوں کا تو کہنا ہی کیا ہے. نمازی اکثر نمازیوں کا طبقہ جو ہے وہ خدا سے بہت دور ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کو سمجھتے نہیں. رمضان شریف میں ختم قرآن کریں گے اور دنوں میں قرآن مجید کی منزلیں پڑھتے ہیں، اس میں نعرہ نہیں کرتے، لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں. اب یہ قرآن مجید کی آیت چھوٹی سی آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. دیکھو کیا فیصلہ کیوں آئے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. جو آدمی ایمان لے آئے اور پھر ایمان کو اور ظلم کو خلط نہ کرے، اولئک لهم الامن، ان لوگوں کو بالکل امن ہو، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. وہم مہتدون، اور یہ ہدایت والے ہیں، صحیح منزل پر پہنچنے والے ہیں. وہم مہتدون یعنی یہ آدمی صحیح راہ پر جا رہے ہیں اور عین منزل مقصود پر پہنچنے والے ہیں. اور دیکھیے بات اس میں کیا کہی ہے کہ آگے بیسیکلی کس کو ہے، خطرے سے بچا ہوا کون ہے. اب جس کی فکر آدمی کو لازمی ہونی چاہیے، تو اللہ نے بتا دیا کہ جو ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملا، جب سے مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ گناہوں سے بچے،